بچوں سوال نمبر 2 ہم کرنے جا رہے ہیں، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ یہ سوال دو طرح سے بن کے اور بھی آ سکتا ہے، ایک تدوین قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا حفاظت قرآن مجید کے کتنے ادوار ہیں، بیان کیجئے۔ جی اب ہم سوال کا جواب کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں پر بیٹا ضرورت ہوگی وہاں پہ میں اس کو ایکسپلین کروں گی، باقی کا سب ہیڈنگ بتاؤں گی، اور وہ سب ہیڈنگ آپ نے بک میں سے کنسلٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک۔ نمبر 1 سب ہیڈنگ ہے نزول قرآن۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ زیادہ تر 3 یا 10 آیات تک نازل ہوا۔ جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ کاتبین وحی وہ صحابہ کرام جو نزول وحی کے بعد آیت کی کتابت کرتے یعنی اسے لکھتے، انہیں کاتبین وحی کہا گیا ہے۔ کاتبین وحی کی تعداد 40، 42 یا 46 بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے چند ایک مشہور کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ حفاظت قرآن کی ذمہ داری۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ بالکل اچھی طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں زیر زبر یا ایک لفظ تک میں بھی فرق نہیں آیا۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن مجید۔ قرآن مجید کی جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت میں کس مقام پر پہلے یا بعد میں لکھنا ہے، اور اس کو مسجد نبوی میں ایک خاص مقام پر رکھ دیا جاتا۔ مسجد نبوی کا مقام، ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ اس طرح قرآن کی وہ ترتیب مثلاً ترتیب توقیفی بنتی چلی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ جی اس کے بعد عہد صدیقی میں حفاظت قرآن۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، ان میں سے ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا بھی تھا۔ آپ نے ان سب کے خلاف کارروائی کی اور جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں ایسے حالات پیدا ہوئے جو تدوین قرآن کا باعث بنے۔ جنگ یمامہ، یہ بھی سب ہیڈنگ ہے بچوں۔ جنگ یمامہ، جھوٹے مدعیان نبوت میں ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا جس کے خلاف یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے جو تقریباً 1200 تھے۔ اس وقت تک قرآن کریم زیادہ تر انسانی سینوں میں محفوظ تھا۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کو تشویش پیدا ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ قرآن مجید کو کتابی شکل دے دیں۔ حضرت عمر فاروق کی تشویش۔ حضرت عمر فاروق نے ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ لکھنے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو چکے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے کہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق کو فورس کرتے رہے کہ آپ قرآن کو کتابی شکل دے لیں، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق قرآن مجید کو کتابی شکل دینے پر مان گئے۔ حضرت زید بن ثابت کا تقرر۔ حضرت ابوبکر نے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کو منتخب فرمایا۔ حضرت زید نے بڑی محنت اور احتیاط سے پورے قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت زید کہتے ہیں خدا کی قسم یہ کام مجھے اتنا مشکل محسوس ہوا کہ قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں اگر مجھے جبل احد ڈھانے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا۔
مصحف صدیقی، حضرت زید بن ثابت نے قرآن کریم مدون کیا ہوا پہلا نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے حضرت عائشہ کی تحویل میں دے دیا اور مسلمانوں کو اس کے مطابق اپنے لیے نسخہ تحریر کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ سرکاری نسخہ حضرت عمر کے پاس گیا، جنہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں دے دیا۔ یہ نسخہ مصحف صدیقی کہلاتا ہے۔ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے انداز و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، جس سے قرآن کی قرأت میں اختلاف پیدا ہوا۔ قرآن مجید کیونکہ 7 قرأت میں پڑھا جا سکتا تھا، اس لیے ہر پڑھنے والا اس بات پر جم گیا کہ وہ صحیح پڑھتا ہے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی اور انہوں نے قرآن مجید کو قریشی قرأت پر ہی سب کو اکٹھا کر دیا۔ تمام قرأت جو 7 لہجوں میں پڑھی جاتی تھی، ان میں سے 6 لہجے انہوں نے ختم کرنے کے بعد 7ویں جو کہ قریشی قرأت کا لہجہ تھا، اس پر پوری امت کو جمع کر دیا۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا گیا، اور اس طرح سے اس خدمت سے امت کا ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہوا۔ عہد حجاج بن یوسف میں حفاظت قرآن، قرآن مجید کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور عربوں میں ہی نازل ہوا تھا، اور عرب اس کو اسی طرح سے آسانی سے پڑھ سکتے تھے جس طرح سے ان کو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن عجم لوگوں کے لیے قرآن مجید بغیر اعراب کے پڑھنا آسانی سے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے اعراب لگا کر اس کو غیر عربوں کے لیے یعنی عجمیوں کے لیے بھی ایسے ہی آسان بنا دیا جیسے عربیوں کے لیے پڑھنا آسان تھا، اور یہ حجاج بن یوسف کی بہت بڑی خدمت تھی جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور قرآن مجید کے لیے کی۔ عہد جدید میں حفاظت قرآن، جدید دور میں قرآن کو بے شمار طریقوں سے محفوظ کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے کی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں۔ ان سہولیات میں سے موبائل، CD، انٹرنیٹ، USB اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے قرآن کی حفاظت جیسے خلیفہ راشدین کے دور میں ہو رہی تھی، ایسے ہی آج بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ حاصل کلام، اگلا سب ہیڈنگ، اہل کافر حیران ہیں کہ آج 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید کا کوئی حرف ایسا نہیں جس میں زیر زبر یا تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور فرمایا نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے خود نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے فضائل قرآن پر نوٹ، جی جواب لکھتے جائیے۔ فضیلت قرآن، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جس رات نازل کیا اس رات کو سب راتوں سے زیادہ افضل قرار دیا، اور جس مہینے نازل ہوا اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، اور جس شہر میں قرآن مجید نازل ہوا اسے تمام شہروں سے افضل شہر قرار دیا گیا، اور جس امت پر اس کتاب کو نازل کیا گیا اسے تمام امتوں سے افضل قرار دیا گیا، اور جس نبی پر قرآن اتارا گیا اسے تمام نبیوں سے افضل قرار دیا گیا، اور جس انسان نے اس قرآن کو پڑھا اور پڑھایا اسے بھی تمام انسانوں سے افضل ترین قرار دیا گیا، اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور بچوں سب سے بڑی فضیلت یہ کہ جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات بھی ساری راتوں سے فضیلت والی رات اور 1000 راتوں سے بڑھ کر اس کو قرار دیا گیا، ٹھیک۔
بچوں قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، اگلا سب ہیڈنگ، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے الف لام میم، ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، اس کو پڑھنے پر 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ عامل حافظ قرآن کی فضیلت، اللہ نے قاری قرآن کو بہت فضیلت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اپنا پشتگاہ یعنی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے حلال و حرام